عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب پر آپ پر دائم ہو کہ اس کی مہربانی سے ایمان ایمانی سے ایمان تسلیم کرتا ہے جو ایمان تھا کہ جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عین حق درا اور اب جب آپ حدیث سنتے ہیں تو ہر حدیث پر ایمان اور آتا ہے، تو آپ کا ایمان الحمدللہ اتنا زبردست ہے کہ جس کی کوئی انتہائی کیونکہ ایمانی ایمان سے تسلیمی ایمان کو کبھی جب نئی حدیث سنی نیا ایمان پڑ گیا کہ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا یہ بھی فرمایا، اس بات سے چونکہ ایمان کی ترقی زیادہ ہوتی ہے اور 100 سال جاتا ہے اور یہ حدیث ماجہ کے متعلق ہے، قیامت کے متعلق ہے جو اب آپ کے سامنے عرض ہو رہی ہے، یہ اب آپ تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ریاض بن مشکل روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن انس سے اور زید بن صاحب سے، اور انہوں نے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قال قلت ذلك نہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا، وعنده آپ کے پاس بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس اور واحدۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی حضور علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرما تھے۔ اس وقت فقال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ سارے کے سارے کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں، تو یہ اتنی حدیث مضبوط اور پختہ ہے۔ اور اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کتاب ہے فتوحات مکیہ، اس کا جلد پہلا اور سب آپ 309 کا یہ حدیث آ رہی ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق دے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی القیامت 50 موقفا، قیامت کے اللہ تبارک و تعالی نے 50 موقف بنائے ہیں۔ موقف کسے کہا جاتا ہے کہ جہاں ٹھہرنے کی جگہ، کہ جہاں ٹھہرے آگے ٹھہرے آگے ٹھہرے، اور ہر موقف جہاں ٹھہرنا ہے مطلب کل موقف منہا 1000 سنہ، ہر ایک موقع پر 1000 سال ہم نے ٹھہرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد کیا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں قبروں سے نکل کر ہم نے 50 جگہ پر ٹھہرنا ہے اور ہر جگہ پر 1000 سال تک رہنا ہے۔ اب آئی بات ہے جو آپ نے فرمایا اذا خرج الناس من قبورہم، جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، یقومون علی ابواب قبورہم، اپنی قبروں کے دروازوں پر سب کھڑے ہو جائیں گے، 1000 سال، عوراتن حفاتن جراحن، سارے ننگے ہوں گے، پاؤں سے ننگے ہوں گے، سب بھوکے ہوں گے، عطاشن، سب پیاس کے اندر کھڑے ہوں گے۔ فمن خرج من قبرہ، جو شخص قبر سے اس حال میں نکلا۔ اب آپ نے دیکھنا کہ کون کون سے عمل ہیں جس کی وجہ سے ان مصیبتوں سے ہماری جان چھوٹے گی، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب فرمایا قبر میں 1000 سال تک بھوکے پیاسے ننگے، پاؤں سے ننگے، سر سے ننگے، کوئی بدن پر کپڑا نہیں ہے، شدت کی گرمی میں کھڑے رہے۔ اب وہ شخص وہاں نہیں ٹھہرے گا کہ فمن خرج من قبری مومنا بربہ، جس کو اپنے رب کے رب ہونے پر پورا ایمان تھا۔ یہ بڑا مشکل ہے، رب کا رب ہونا ماننا یہ بڑا مشکل ہے۔ 3 دن ہمارے 3 دن کے اندر اگر ہماری دکان پر کوئی گاہک نہ آئے نہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، رب نہیں سمجھا دکان کو رب سمجھا۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اپنے یعنی ان چیزوں کو جن جن پر ہم مقرر ہیں، جن جن کاموں میں ہم نے ان کاموں کو سبب کے درجے میں نہیں رکھا، اس کو ہم نے مسبب الاسباب سمجھ رکھا ہے۔
حالانکہ یہی رب کہنا ہے کہ یعنی اللہ سے غیر کی طرف توقع رکھنی کہ اس سے میں پڑھوں گا، اور حق بات کسی بڑے کے سامنے نہ کہہ سکنا، اس بات سے مجھے یہ اذیت نہ پہنچا دے، حالانکہ نفع اور ضرر کا ہمارے غلط ہے وہ نہیں ہے۔ آئی بات ہے، تو اس بات سے وہ شخص جس کو اپنے رب ہونے کا پورا یقین ہو کہ میرا رب ہے اور رب کی ربوبیت پر پورا یقین ہوگا، اور فرمایا مومن بے نبی یہی اپنے نبی پر بھی ایسا پختہ پکا ایمان ہوگا کہ حضور کی حق ہونے میں آپ پر ہر طرح سے پورے عقائد جو ہے اس پر پورا ہوگا، اور فرمایا کہ جنت ہی بناری، اور فرمایا کہ اس کا ایمان وہ جنت کے ساتھ، جہنم کے ساتھ، قیامت کے برباد اٹھنے کے ساتھ، قیامت میں مومن بالقرار اللہ کے ہر فیصلے پر اس کا ایمان ہو، اور برقدر خیری و شرری جس کو خدا کی تقدیر پر اچھی ہو یا بری اس پر پورا ایمان ہو، مصدقا بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو فرمایا سچ میرے نبی نے فرمایا ہے، اور اس کو ایمان سے جانتا ہوں۔ اب آپ تھوڑی سی بات سمجھنا، اللہ آپ کو مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ ہے ہم حضور کو تو سارے نبی سمجھتے ہیں، بے شک سچے نبی ہیں، اللہ ہم پر اسی پر قائم رکھے۔ اب جب جو لائے ہیں نا حضور علیہ السلام، اس میں ہمیں شبہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرنا۔ وہ کیسے؟ اب آپ اس پر آئیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جب حضور کا کوئی فیصلہ سامنے آ جائے، اس وقت انسان کے نہ دل میں تنگی ہو نہ زبان سے کچھ کہے، جب تو اس کا ایمان نبی پر ہے۔ اگر دل میں تنگی آ گئی کہ وہ معاملہ نفس کے خلاف ہے، دل پر تنگی آ گئی کہ یہ حضور کا فیصلہ کیسے ہے جب اس کو قبول کرنے کے لیے نفس راضی نہیں ہے، تو اس کا ایمان حضور پر نہیں ہے۔ قرآن فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا سب میں ایمان لیں گے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جس بات کے اندر آپ نے کوئی فیصلہ دے دیا، فرمایا اگر دل کے اندر تنگی آ گئی تو پھر بھی مومن نہیں ہے، اور تسلیم نہیں کیا اور پر عمل نہیں کیا تو پھر بھی مومن نہیں ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، گزشتہ دنوں میں سوال آیا تھا، کسی شاعر نے فرمایا تھا کہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں داڑھی منڈا تو پھر رشتہ دیں گے۔ اب آپ بتائیں ان کو حضور کا فیصلہ پسند ہے وہ مومن پیدا ہوئے گا؟ تو اس بات سے حضور کی ہر بات پسند ہو کہ میرے نبی نے جو فرمایا عین حق ہے، فرمایا پھر یہ ہوگا میرے اندر، اور پھر کیا ہوگا کہ فرمایا اس وقت کیا ہوگا نجا وفادہ، اب اس کو قبر سے نکلتے ہی کوئی دیر نہیں لگے گی، اب وہ اللہ صاحب نہیں کہے گا جس کا حضور پر پورا ایمان، اللہ کی ربوبیت پر پورا ایمان، قیامت کے ہر بات پر پورا ایمان، جب وہ سمجھے گا کہ باقی میرے رب سے جب ایمان پختہ لے کر اٹھے گا، اس کو وہاں قبر کے اندر ٹھہرنا نہیں پڑے گا۔ اگر اس میں سے زمان شک کا فی شیء من ھذا، اگر کسی شخص کو ایک بات کے اندر بھی ذرا شک اور شبہ ہوا حضور کی حدیث کی کسی حدیث میں، تو باقی ہی وہاں سے ہی وہ کھڑا رہے گا اپنے بھوک اور اپنے پیاس غم میں ہی گر میں ہی، اپنے اسی غم میں اور اپنی اس بے قراری اور پریشانی میں الفسانہ 1000 سال تک قبر کے کھڑا رہ جائے گا، حتیٰ یقضی اللہ فی بما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کرے، اللہ کے فیصلے پر بات ہوگی، بعد میں چاہے تو کھڑا رکھے چاہے تو اس کو وہاں سے نکالے۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ حضور کی کسی بات پر بھی شک ہو جانا کسی بات پر۔ اب ہمارے حالت یہ ہے، آپ حدیث بیان کریں نا، میں نے یہ بات یہ بیان کی کہ میں نے اشور مولوی ایسے کہتے ہیں، اب اس کا پر نہیں مان ہو گیا حضور کی حدیث کا، آئی بات ہے ہم پاؤ گے۔ اور جب آپ کسی کتاب دکھاؤ تو یعنی کتاب دکھاؤ اس کے شک کی دلیل ہے، اگر دکھائیں بھی تو ہوگا کیسے سکے گا؟ جس کو آتا ہی کوئی کرے سوال کرنا کتاب دکھاؤ جی کہ کتاب میں یہ مسئلہ تو یعنی پہلے وہ شک کے اندر کھڑا ہے تو ایمان کس بات کا؟ اللہ بچائے، یہ شکوک ہمارے اندر بہت پڑ چکے ہیں پرویشیوں کی طرح، اللہ ہمیں سے بچائے۔ فرمایا ثم یساقون من ذلک المقام الى المحشر، اس کے بعد پھر انہیں حشر کی طرف چڑھایا جائے گا جب 1000 سال گزرے گا۔ فیقفون علی ارجلہم 1000 عام، وہاں میدان حشر میں 1000 سال تک کھڑے رہیں گے، فی سرادہ خاطر نیران،
اس کے ارد گرد جہنم کی کناتیں ہوں گی، فی حر الشمس سورج کی گرمی میں، والنار اور آگ ایسی ہوگی، عن ایمانہم دائیں طرف بھی آگ ہوگی، والنار عن شمائلہم بائیں طرف آگ ہوگی، والنار من بین ایدیہم آگے ان کے آگ ہوگی، والنار من خلفہم پیچھے ان کے آگ ہوگی، والشمس من فوق رؤوسہم اور سورج ان کے سروں پر ہوگا۔ اس گرمی کے اندر 1000 سال تک کھڑے رہیں۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، ولا ذل الا ذل العرش، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سایہ کے۔ فمن لقی اللہ تبارک و تعالی، جس کو اس حال کے اندر اس کو گھر، اب کون شخص اس سے نجات پائے گا؟ فرمایا وہ نجات پائے گا کہ شاہد لہو بالاخلاص، جس نے اخلاص کے ساتھ قلب کی گہرائیوں سے اپنے رب کی شہادت دی تھی، مکرم بنبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم، قلب کے اقراروں سے حضور کی ہر سنت پر اتباع کے ساتھ اقرار کرتا ہوا تھا، بری من الشرک، ہر قسم کے شرک سے بری تھا، شرک جلی اور شرک خفی سے بری تھا، ومن السحر اور کبھی اس نے جادو بھی نہ کیا ہوگا، وبری من احراق جماع المسلمین اور کبھی کسی مسلمان کا اس نے خون بھی نہیں کیا ہوگا، ناصحا للہ ولرسولہ، اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ اللہ کا خیر خواہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ ہوگا، محبا لمن اطاع اللہ، اس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی مومنین صالحین کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت رکھی ہوئی تھی، مبغضا لما اللہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ اس کو بغض ہوگا جو خدا اور رسول کا وہ مخالف تھا، یعنی اللہ کے دشمنوں اور خدا کے مخالفوں کے ساتھ اس کو کوئی محبت نہیں تھی بلکہ بغض تھا، صالحین کے ساتھ محبت تھی، کبھی جادو بھی نہیں کیا تھا، ہر با حضور کی اطاعت کے اندر قائم تھا، اس پر یہ گرمی میدان حشر میں نہیں آئے۔ آئی بات ہے، اگر ان میں سے کوئی ایسی بات پائی گئی تو پھر اس کے لیے مصیبت 1000 سال تک اسی میدان حشر میں ایک موقع پر کھڑا رہ جائے گا۔ اگر اللہ والوں سے محبت نہیں، فساق فجار کے ساتھ جن کے ساتھ بغض رکھنا تھا، فاسق بیٹا بھی ہو اس کے ساتھ بھی محبت ہوگی تو پھر بھی یہ عذاب آئے گا، یاد رکھنا، چاہے بیٹا ہو جواب ہو، اس کے ساتھ بھی محبت رکھنے سے جس کے ساتھ بغض کا حکم ہے وہ خدا کے ہیں، خدا کی ہر بات کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، تو فرحالا اگر ایسی صورت بھی ہوئی تو پھر بھی وہاں اس کو کھڑا رہنا پڑے گا 1000 سال اس گرمی میں۔ الفاظ بڑے آسان ہیں، ذرا آج بھی سخت گرمی نہیں لیکن سخت گرم پتھر پر کھڑے ہو کر شام تک دکھانے سے سمجھ آ جائے، پھر اردا گرد سر آگ، پھر سورج کی گرمی اوپر اس کے اندر کھڑے ہونا، اس واسطے کہ اس کو محبت اللہ والوں کے ساتھ نہیں تھی، غیروں کے ساتھ محبت تھی، تو اس حال کے اندر اگر یہ ساری چیزیں تھی تو فرمایا کہ استظل اللہ تحت ظل عرش الرحمان، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور حکم ہوگا کہ میرے بندے تو ادھر آ جا، اس واسطے کہ تو دنیا کے اندر اس حال میں رہا تھا کہ میرے دوستوں کے ساتھ مجھے محبت اور میرے مخالفوں کے ساتھ مجھے بول تھا، تو وہ نجات پائے گا کس سے میرے غم میں ہی اور اس غم سے اور ڈر سے وبا کا ذکر میں حاضر ضرور کرنا دے پائے گا اور توجہ کر دے۔ فرمایا کسی وقت بھی اس بندے کے دل میں گناہ آنے کے بعد فوراً استغفار کرتا ہوگا، خیال آیا نا گناہ کا پھر بھی استغفار کرنا ہوگا کہ اللہ مجھے معاف کرنا، تفکر رکھا مجھے فقط ذرا سا لگا اور اللہ کی متوجہ ہو گیا تو اس کے لیے یہ جگہ حرام والی ہوگی۔ اب جب اس مقام پر 1000 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سب کو اب جو بھی یعنی آپ کے سائے والے بھی تھے وہ بھی کچھ نہیں ہو لگا، چلو میں اب بتانا کہ 1000 سال تک انہیں لجایا جائے گا ظلمہ، نیک لوگ تو اندھیروں کی طرف نہیں جائیں گے اور گناہ گار بدکاروں کو پھر ایک ظلمت کے آگے موقع پائے گا جہاں جگہ ٹھہرنے کی، جہاں 1000 سال تک وہاں ٹھہرنا۔ اس کی تفصیل پھر میں آپ کروں گا، اللہ آپ کو مجھے سے بچائے۔ یہ آپ دن میں رکھتے آئیں گے حدیث ہے کہ کہاں کہاں کیا کو ہم نے ٹھہرنا ہے اور کن کن آگ کی وجہ سے ہماری نجات ہونی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا خیال ہو چکا، میں یہ جامع مسجد میں زمین مسجد میں جاتا ہوں، یہ رونے کے مطلب میں نہیں جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ، اللہم انا نسألک الهدى اللہم انی اعوذ بک من الشر ما
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم